الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارے بھائی ہیں اماد الاسلام بھائی ہیں ہمارے۔ اچھا، یہ مجھ سے عمر میں بہت بڑے ہیں، 40+ ہیں، 40 سال سے زیادہ ان کی عمر ہے، اس لیے میں ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں، ان کا احترام کرتا ہوں۔ اور جو انہوں نے یو ٹرن لیے ہیں، جو اپنی بات سے پھرے ہیں، اور جو ان کا دوگلا پن ہے، اس کے اوپر اس سے پہلے میں 2 ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں۔ میں ڈسکرپشن کے اندر لنک دے دوں گا، اگر کسی نے دیکھنی ہے تو وہ جا کے دیکھ سکتا ہے۔ اب انہوں نے کیا کام شروع کر دیا کہ دوبارہ سے یہ علماء کرام کو کال لگاتے ہیں اور پوچھتے ہیں ان سے المحند المفند کے عقیدے، قبروں سے فیض حاصل کرنے پر، کہ قبروں سے فیض حاصل کرنے کی دلیل دیں۔ میں جب ان کے پاس گیا تھا، میں نے ان کو جا کے بٹھا کے سمجھایا تھا، اور ان کو سمجھ بھی آئی تھی اور یہ مان بھی گئے تھے۔ آپ نے بھی جو جواب دیے ماشاءاللہ بات کی ہے، تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر۔ اور پھر انہوں نے مجھے کال بھی کی اور میں نے ان کو جواب بھی دیے، لیکن وہ کال اپلوڈ نہیں ہوئی، کیونکہ جس کال میں ان کو جواب ملتا ہے وہ اپلوڈ نہیں کرتے۔ ہاں، اگر کوئی عالم اس طرح کے ہیں جن کے ذہن میں اس وقت حوالہ نہیں ہوتا، یا اس وقت ان کے ذہن کے اندر حدیث کا نمبر اور حدیث نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں کہ چلو میں آپ کو پھر بتاؤں گا، تو یہ وہ کال اپلوڈ کر دیتے ہیں، اور جس کے اندر ان کو جواب ملتے ہیں وہ پی جاتے ہیں۔ تو میں نے ان کو پہلے بھی جواب دیا تھا، تو اب میں پھر ایک دفعہ ان کو جواب دے دیتا ہوں۔ تو یہ پوچھتے ہیں کہ قبروں سے فیض حاصل کرنا، اس کی کوئی قرآن و سنت سے دلیل دیں۔ آپ یہ بتا دیں کہ قبروں سے فیض حاصل کرنے کا عقیدہ جو ہے المحند المفند، آپ دیوبندی ہیں تو اس پر جواب دے دیں ذرا، کوئی قرآن کی آیت مل جائے یا صحیح حدیث سے کوئی ریفرنس مل جائے پلیز۔ دیکھیں، ہم قبرستان جاتے ہیں، قبروں کی زیارت کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اس وجہ سے ہماری آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے، اور اس مسئلے کے اوپر اماد الاسلام صاحب یہ ہم سے دلیل مانگتے ہیں کہ اس کی دلیل دو۔ تو دلیل ہے ابن ماجہ کی حدیث ہے 1569۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ تم قبروں کی زیارت کرنے جایا کرو، کیوں؟ کیونکہ اس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ اب دیکھیں کتنا واضح طور پر یہ مسئلہ ہے جو قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ کوئی پاگل ہی ہوگا جو یہاں پہ یہ کہے کہ یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے، اس کا مطلب ہے اس کے پاگل ہونے کی دلیل ہے۔ اور اماد الاسلام بھائی، آپ ایک بات یاد رکھیں کہ جو شخص دعویٰ کرتا ہے دلیل اس نے دینی ہوتی ہے۔ دیکھیں، میں نے دعویٰ کیا نا کہ ہم قبرستان جاتے ہیں، اس سے فیض حاصل کرتے ہیں، قبرستان سے کون سا فیض؟ آخرت کی یاد والا فیض۔ اور میرا دعویٰ ہے کہ یہ مسئلہ قرآن و سنت سے ہے، اور پھر اس کے اوپر دلیل اب کس نے دینی ہے؟ میں نے دینی ہے، اور میں نے دلیل آپ کو دی۔ اب اگر آپ یہ دعویٰ کریں گے کہ نہیں یہ تو قرآن و سنت کے خلاف ہے، تو پھر اب آپ جب یہ دعویٰ کر رہے ہیں تو دلیل پھر آپ کو دینی پڑے گی کہ یہ کس طرح سے قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ پھر یہ نہیں کہ دعویٰ میں کروں اور میں بولوں کہ آپ دلیل دو کہ یہ قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ مثال کے طور پہ میں اب ایک دعویٰ کرتا ہوں کہ فیض سے مراد آخرت کی یاد والا فیض ہے۔ اگر کوئی شخص جاتا ہے اور وہ فیض سے مراد یہ لیتا ہے کہ وہ قبرستان پہ جا کے سجدے کرتا ہے، اور جو قبروں میں ولی ہیں، بزرگ ہیں، ان سے جا کے وہ مدد مانگنا شروع کر دیتا ہے، ان کو پکارنا شروع کر دیتا ہے، تو یہ فیض حاصل کرنا یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ اب میں نے دیکھیں دعویٰ کیا، اب دلیل کون دے گا؟ میں دلیل دوں گا۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ ثابت کرو کہ سجدہ کرنا اور ان سے جا کے مانگنا یہ قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ دلیل میں دوں گا کیونکہ دعویٰ میں نے کی ہے۔ تو اس کی کیا دلیل ہے؟ قرآن پاک کے اندر ہے، سورہ فاتحہ کے اندر ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب ہم قبروں کے اوپر جا کے سجدہ کریں گے تو ہم نے تو کہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، قرآن پاک کے اندر ہے کہ تیری عبادت کرتے ہیں، تو قبروں کے اوپر ہم جا کے سجدہ نہیں کر سکتے۔ یہ فیض حاصل کرنا قرآن و سنت کے خلاف ہے، اور ہم جا کے اگر ان سے مدد مانگتے ہیں تو ہم نے قرآن کے اندر کہا ہوا ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یا اللہ ہم صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو یہ جو ہم جا کے مدد مانگ رہے ہیں اس قسم کا فیض ہے، یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ میں نے دلیل دی، اسی طرح ہی آپ کو بھی دلیل دینی پڑے گی۔ اب میرے خیال کے مطابق اماد الاسلام صاحب کا مقصد صرف شہرت حاصل کرنا ہے۔ اب آپ کو سمجھانے کے لیے میں کہہ دیتا ہوں کہ میں نے دعویٰ کیا نا، اب دلیل بھی میں دوں گا کہ دیکھیں یہ ایک پوسٹ ہے کہ اماد الاسلام کی مامی جان جو ہے فوت ہو گئی، اللہ پاک انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ لیکن اب دیکھیں مامی جو فوت ہوئی ہیں وہ اماد الاسلام بھائی کی فوت ہوئی ہیں، لیکن انجینئر صاحب کی تصویر کیوں لگائی ساتھ؟ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ میرے بڑے کوئی انجینئر صاحب کے ساتھ خاص تعلقات ہیں، میں ان کا خاص بندہ ہوں، اور صرف اس ذریعے سے شہرت حاصل کرنا۔ یا یہ اماد الاسلام صاحب جو علماء کرام کو فون کرتے ہیں کہ میری فلاں عالم سے بات ہوئی ہے، میرا فلاں عالم سے مناظرہ ہوا ہے، وہ مجھے جواب نہیں دے سکے، میرا فلاں عالم سے ٹاکرا ہوا ہے، میں نے دیوبند کی منجی ٹھوک دی ہے، دی ڈیمیج ہیز بین ڈن، یہ وہ، اور
مفتی حنیف قریشی آ جائے میں اس کے ساتھ مناظرہ کروں گا. اس کا مطلب صرف شہرت حاصل کرنا. باقی جو عماد الاسلام کا علمی لیول ہے وہ میرے خیال کے مطابق بالکل زیرو ہے. دعویٰ میں نے کیا، دلیل میں دوں گا. دیکھیں ایتھیس کے ساتھ کچھ دن پہلے ان کا کوئی مناظرہ ہوا ہے، ان کی کمیونٹی پہ پوسٹ لگی تھی، وہاں سے میں نے دیکھا کوئی ایتھیسٹ ہے اس کے ساتھ مناظرہ ہو رہا ہے. زمین آسمان کس نے بنایا؟ سر میں اس چیز کو 120% مانتا ہوں کہ زمین آسمان دنیا کائنات سارا کچھ کسی نہ کسی گاڈ نے بنائی، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں یہ نہیں مان سکتا کہ وہ اللہ نے بنائی جب تک کہ مجھے اس کا کوئی 100%، 90%، 80%، 70% سے نیچے نہیں میں کھیل سکتا. ٹھیک ہے، 70% ایٹ لیسٹ authentic evidence and proof ملے کہ وہ اللہ تھا. اور وہ 70% proof کیسے دیں گے آپ، وہ آپ کی مرضی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن یس میں ایگری کرتا ہوں کہ دنیا اور یہ کائنات چانس کے اوپر نہیں بن سکتی، اس کو کسی نہ کسی نے بنایا ہے. اٹس ناٹ بائی چانس. I'll give you my 10 second please. جی میں بات کروں. سر ٹائمر آپ کا چل رہا ہے؟ اچھا جی میں تو میرا ٹائم ابھی ہونے والا ہے نا شروع. سر میں نے آپ کو اپنے 10 سیکنڈ بھی دے دیے. ٹاپ رائٹ کارنر کے اوپر یوٹیوب پہ مت دیکھیں، سٹریم یارڈ میں دیکھیں. ٹاپ رائٹ یوٹیوب 15 سیکنڈ پیچھے ہے، سٹریم یارڈ میں دیکھیں ٹائمر. اچھا جی بات یہ ہے، آپ جناب مان تو گئے ہیں نا کہ کسی نے بنایا تھا، بس ٹھیک ہے گل مک گئی. اٹ مین کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی علم نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس. آپ صرف ایک ڈرامہ لگانے کے لیے آتے ہو، شو کرتے ہو سارے. خیر آپ کو میں کہوں گا کہ آپ اگر آپ کے پاس ریفرنس نہیں ہے تو آپ ادھر بتا دیں وہ اللہ ہی ہے، اور واقعی وہ اللہ ہے. کیونکہ رچرڈ ڈاکسن نے بھی یہ مانا ہوا ہے کہ وہ ڈاکنس جو ہے اس کا سوری نام، کہ وہ ایک سپریم بینگ وہ اللہ ہی ہے. ختم ہو گئی آپ کی ٹائم. اب دیکھیں وہ صاف صاف کہہ رہا ہے کہ دیکھ میں مانتا ہوں کہ زمین آسمان اس نظام کو چلانے میں کوئی نہ کوئی گاڈ ہے، لیکن آپ یہ بتاؤ کہ اس کی دلیل کیا ہے کہ وہ اللہ ہے. اب دیکھیں اس نے سوال پوچھا ہے عماد الاسلام اور ان کو یہ جواب بھی نہیں دینا ہے. بس ہر جگہ گھسنے کا پتہ ہوتا ہے کہ میں نے ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے، میں نے مشہور ہونا ہے، لیکن ان کے یہ بھی ان کو جواب نہیں آیا. بس 2-4 باتیں رٹی ہوئی ہیں. اگر بریلویوں کی طرف جائیں گے تو دیوبندیوں کی اور اہل حدیث کی اور انجینئر صاحب کی کچھ باتیں رٹی ہوئی ہیں. دیوبندیوں کا کیا رٹا ہوا ہے؟ قبروں سے فیض حاصل کرنا. بریلویوں کا کیا رٹا ہوا ہے؟ چشتی رسول اللہ. انجینئر صاحب کا ریسرچ پیپر میں 5B ریسرچ پیپر میں ضعیف احادیث ہیں. اور اگر بریلویوں کی طرف جانا ہے تو ادھر ساری باتیں رٹی ہوئی ہیں، اور اگر اہل حدیث کی طرف جانا ہے تو ادھر لٹی ہوئی ہے. مطلب کچھ نہ کچھ اعتراض رٹے ہوئے ہیں. آپ ایک بات یاد رکھیں کہ اگر کوئی بندہ اعتراض رٹے تو یہ اس کی کوئی کمال کی بات نہیں ہے. اعتراضات کرنا بہت آسان چیز ہے، اصل بات ہے جواب دینا. دیکھیں کون سا جواب دیے، اور صرف چند ڈائلاگ کے اور جملے کے اور کچھ بھی نہیں آتا. بھاگنا نہیں ہے. The damage has been done. میں نے منجی ٹھوک دی ہے. اب آپ لوگ میرے ساتھ مناظرہ نہیں کر سکتے. صرف قرآن اور صحیح حدیث بیان کرنے، یہ صرف ڈائلاگ رٹے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے متاثر ہوا جائے. تو باقی بس ایک بات آپ یاد رکھیں کہ جو دعویٰ کرتا ہے دلیل وہی دیتا ہے.